محبت کو برا نہ کہو، یہ تو رب سے ملوا دیتی ہے۔ محبت کیسی بھی ہو سجدہ کرنا سکھا دیتی ہے۔ محبت تو بے نمازی کو تہجد گزار بنا دیتی ہے۔ محبت تو اندھیرے کا خوف بھلا دیتی ہے۔ محبت تو دل کو نرم اور آنکھوں کو جھکنا سکھا دیتی ہے۔ محبت تو اتنی پاک ہے، جسے ہو جائے اسے پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ اور محبت اگر سچی ہو تو قدرت کن فرما دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کے لیے کچھ محسوس کیا ہے اور صرف ایک چھوٹی سی فیلنگ نہیں، وہ احساس لمبے سمے تک رہتا ہے، وہ آپ کی سوچوں میں بار بار آتا ہے، کبھی آپ کے خوابوں میں تو کبھی آپ کی دعاؤں میں، اور پھر آپ سوچنے لگتے ہیں کیا یہ احساس اللہ کی طرف سے ہے یا صرف میرا ایک جذباتی دھوکہ؟ کیونکہ جب دل کسی کو چاہتا ہے تو یہ سمجھنا آسان نہیں ہوتا کہ یہ احساس کہاں سے آیا ہے۔ کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ امتحان ہے؟ کیا یہ کوئی اشارہ ہے کہ یہ محبت اللہ کی طرف سے ہے، یا پھر بس یہ ایک نفس کی چال ہے جو عکاسن کو تقدیر کی شکل میں دکھا رہی ہے؟ لیکن سچائی یہ ہے کہ ہر احساس اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور ہر چاہت پاک نہیں ہوتی، لیکن ہاں کبھی کبھی اللہ آپ کے دل میں کسی شخص کی محبت ڈالتا ہے اپنی پلاننگ کا حصہ بنا کر۔ تو اسے کیسے پہچانا جائے، اسی بات کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم تلاش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کچھ ایسی نشانیاں جو دکھاتے ہیں کہ آپ کی فیلنگ صرف ایک ڈسٹریکشن نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ خاص نشانیاں اگر آپ کی محبت میں بھی مل جائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ رشتہ آپ کے دل کا نہیں بلکہ اللہ کے ارادے کا حصہ ہے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ احساس آپ کو اللہ سے دور نہیں بلکہ اللہ کے قریب لاتا ہے۔ آپ اس انسان کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ہر بار اس کے ساتھ ساتھ نماز، دعا اور اللہ کا خوف بھی آپ کے دل میں آتا ہے۔ آپ بے پرواہ نہیں بنتے بلکہ ذمہ دار محسوس کرتے ہیں۔ آپ اس احساس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اسے بے مقصد نہیں دوڑانا چاہتے، اور جو چاہت نفس پہ آتی ہے وہ آپ کو اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ نمازیں ٹلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی جائز لگنے لگتی ہیں، راتیں عبادت کے بجائے چیٹ میں کٹنے لگتی ہیں، لیکن جب چاہت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو آپ اپنے کیریکٹر کو اور بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ نگاہیں جھکتی ہیں، لیکن شرم سے نہیں بلکہ احترام سے۔ دعائیں صرف ان کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے بھی ہدایت کی ہوتی ہیں۔ اور آپ کو نکاح کا خیال سب سے پہلے آتا ہے، اور آپ کا دل یہی کہتا ہے، یا اللہ اگر یہ میرے لیے ہے تو مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اس کا حقدار بن سکوں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ذکر، سکون اور ٹھہراؤ ہونے لگا ہے تو سمجھ لیجئے یہ محبت زمین کی نہیں بلکہ عرش والے رب کی طرف سے ہے۔ اور یاد رکھیے، ایسی محبت نصیب والوں کو ملتی ہے، کیونکہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں کسی ایسی چیز کی طلب ڈالتا ہے جو اسے گناہوں سے نکال کر عبادت کی راہ پر لا دیتی ہے۔ اپنی کہانی جس کے بھی پاس لے کر جاؤ گے نا، کوئی مشورہ دے گا، کوئی تمہیں غلط کہے گا، کوئی تم پر ہی ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا، اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے، دو باتیں کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے نا تو وہ سنے گا، مشورہ نہیں ہدایت دے گا۔
تمہیں غلط نہیں، تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں، ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے اکیلے پن میں اللہ کو یاد کیا کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بات چیت کر کے انس پیدا کرنے اور اس کی تکلیفوں اور شکایتوں کو سننے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے سب سے قریبی بندوں میں سے ہے، لہٰذا قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے سامنے بیٹھنے، اس کو باتیں سنانے اور اس سے مناجات کرنے کی لذت حاصل کرنے کا دعوت نامہ ملا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ اندھیرے میں اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھیں تو بچوں کی عادت اپنائیے۔ بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے اور اسے نہیں دی جاتی تو وہ رونے لگتا ہے، حتیٰ کہ اسے وہ چیز مل جائے۔ آپ بھی ایسے بچے بن جائیں اور اپنی ضروریات کا سوال اللہ سے کیجیے۔ اللہ سے مانگیں اور سب مانگیں اور بہت کچھ مانگیں، لیکن اس کی رضا بھی ساتھ ساتھ مانگیں۔ کبھی اپنی خواہش پہ ضد نہ کریں کہ جو مانگا وہی دے۔ قسم سے اگر اللہ نے پوری کر دی تو ایسا آزمائے گا کہ وہ خواہش جسے آپ نے پا لیا وہ آپ کے لیے اذیت بن جائے گی اور پچھتاوا بن جائے گی، کیونکہ آپ حکمت سے لا علم ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ جو جانتا ہے اسی کا دامن تھامے، عافیت مانگے اور اس کی رضا مانگے، جو دے اسی پہ راضی ہو جائیں اور الحمدللہ کہہ دیں۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ سب بتا دیتا ہے۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہیں اور اپنا راستہ بنا لیتی ہیں۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ ہم لوگوں کے پیچھے تو بہت بھاگتے ہیں نا، لوگوں کو تو اکثر یہ سب کہتے رہتے ہیں مگر اللہ کو نہیں کہتے، کہتے بھی ہیں تو بہت کم اور بس کبھی کبھار۔ ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ شاید اسی لیے شاعر اقبال نے کہا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر سے گناہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب ہم اسے یاد کرتے ہیں، کب اسے ویسے پکارتے ہیں جیسے پکارے جانے کا حق ہے۔ جب ہم اللہ کو اس حد تک یاد کریں گے تو معجزے کیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان نہیں ہوتا، اگر آسان ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں۔
وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ یہاں پہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھے مخلص لوگ ملیں، مگر کوئی خود ویسا مخلص بننا نہیں چاہتا۔ سب چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا شخص ملے جو ان کی غلطیوں کے باوجود بھی ان سے پیار کرے اور انہیں معاف کر کے پہلے جیسا ہو جائے۔ لیکن اگر دوسرے سے غلطی ہو جائے تو تم انہیں کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے لیے تم اس کی زندگی کا سب سے اہم انسان ہو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا انسان نہیں جو تمہیں دعاؤں کا تحفہ بھیجتا ہو، تو تم خود ویسے انسان کیوں نہیں بن جاتے تاکہ دوسرا انسان رشک کر سکے خود پر کہ تم اس کی زندگی کا حصہ ہو۔ جیسا تم دوسروں سے امید لگاتے ہو، وہ امید تم خود بن کر دیکھو، کیونکہ کبھی کبھی اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کو خوشی دے کر خوشی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی، چاہے وہ کوئی انسان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے کہا ہے بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں یا اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا یا دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو سنو، ہاں اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے یا کہہ نہیں سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ زندگی کسی کی بھی اتنی آسان نہیں ہوتی، پریشانی اور افسردگی ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں بس اپنے اندر اپنے عقیدے کی جڑیں مضبوط رکھنی ہے۔ اس لیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب ایک شخص ذہنی چیلنجوں کے باوجود اللہ پر پوری طرح سے اعتبار کرتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا عظیم ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیتی ہے؟ اور وہ ہے یقین۔ ہم سبھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی ہم اتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس طرح سے یقین کر نہیں پاتے۔ کہیں نہ کہیں ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیں اللہ کی رحمت بہت قریب ہے۔ فکر مت کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ مشکل ہو رہا ہے اور درد بڑھتا جا رہا ہے، لیکن راحت قریب ہی ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کی منزل آپ کے بہت قریب ہے، آپ کی خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ بس تھوڑا صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی تمہیں بھلے ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آہ بھرتے ہو۔
اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تمہیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا اللہ نہیں۔ اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے، اس نے تو خود تمہارے اس دل میں جان پھونکی ہے، پھر اس کی نظر کیسے اس دل کی طرف سے غافل ہو سکتی ہے؟ مخلوق خالق کو بھول سکتی ہے، مگر خالق اپنی مخلوق کو نہیں۔ ابھی آزمائش کی گھڑی ہے، ابھی تمہیں صبر کرنا ہے بہت سارا، کیونکہ اس صبر کے بعد تمہیں صلہ ملنا ہے۔ اس انتظار کے بعد معجزے ہونے ہیں، تو پھر اللہ سے بات کرتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو، کیونکہ وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے، ہمیشہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیسے وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ جب اللہ سے مانگنے کا سوچ لیتے ہیں تو ہارنے کے وسوسے کا نہیں سوچتے۔ جب اللہ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں تو یہ فکر ہی نہیں کرتے کہ مخالف کون ہے۔ آزمائشیں ہمیشہ تمہاری ان چیزوں کے لیے ہونے والی محبت پرکھنے کے لیے نہیں آتی جو تم سے دور کر دی گئی ہیں۔ آزمائشیں تو تمہاری اللہ سے محبت کی شدت پرکھنے کے لیے آتی ہیں۔ دنیاوی رشتے توڑ کر تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ مجازی چاہتی دور کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم حقیقی سے کتنا قریب ہو۔ یہ رکاوٹیں اس لیے نہیں ہیں کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، بلکہ یہ رکاوٹیں تو اس لیے ہیں کیونکہ تمہیں قبولیت سے پہلے قبول کرنے والے کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ درد جس سے تم نے ابھی گزر رہے ہو، یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ تمہیں پہلے اس کے پاس لے جایا جاتا ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے لیے، اور پھر تم تک وہ سب واپس کھینچ لایا جاتا ہے جسے تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ ہر کسی کو اپنے پاس واپس لوٹ آنے کا موقع نہیں دیتا، وہ ہر کسی کو اپنی محبت عطا نہیں کرتا۔ تو اگر اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے منتخب کیا ہے تو جان لو کہ وہ پہلے سے ہی وہ سب تمہارے لیے تیار کر چکا ہے جو تم اس سے مانگتے ہو۔ اللہ کے پیار کے لیے جن کو چن لیا جائے اس سے پھر کائنات کی ہر چیزیں بھی پیار کرنے لگتی ہیں۔ جیسے معجزے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، ویسے ہی جس سے اللہ کو محبت ہو معجزے ان کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ جو اللہ کو خوش رکھتا ہے اللہ اسے خوش رکھتا ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ بار بار جو تم درد سے گزر رہے ہو، تم تھک گئے ہو۔ مجھے پتہ ہے کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ شاید اللہ تم سے اتنا ناراض ہے کہ تم پر بار بار تکلیف بھیجی جاتی ہے، اور تم خود سے سوال کرتے ہو کہ کیا اللہ واقعی میں تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھکرا دیے گئے ہو، لیکن نہیں، تم تو چن لیے گئے ہو، اور وہ بھی پتہ ہے کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے چن لیے گئے ہو۔ تمہیں تو اللہ نے خاص کر لیا ہے، تبھی تو یہ درد آزمائش کی صورت میں تم تک آتا ہے اور تمہیں اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے
جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں سب سے علیحدہ کر کے صرف خود سے جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے۔ تو سوچو ہوگی کوئی اس سے بڑی بات کہ تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ؟ پھر نہیں رہتی دنیا میں کسی چیز کی خواہش باقی۔ آپ اپنی دعاؤں کا تسلسل مزید بڑھاتے جائیں، کیونکہ جس لمحے لگے کہ میری دعا اب کبھی قبول نہیں ہوگی، اسی کمزور لمحے میں آپ کے اللہ پر پختہ یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بس لفظی معنوں میں میری اطاعت کرتا ہے یا واقعی میں عملی طور پر بھی میرے بتائے گئے احکامات بجا لاتا ہے۔ کیا وہ اب بھی مجھ پر اتنا ہی یقین رکھتا ہے جتنا کہ وہ دعا کے آغاز میں رکھتا تھا؟ کیا وہ اب بھی عملی طور پر اپنا پختہ ایمان سے میری طرف رجوع کرے گا کہ میرے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جو میری اصلاح کر سکے اور مجھے میری مانگی گئی مرادوں کو تکمیل تک پہنچا سکے؟ ان کمزور لمحات میں جب آپ تہجد میں اپنی مانگی گئی دعاؤں کی تڑپ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں، تبھی وہی دعائیں آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں، اور تب وہ آپ کے پختہ ایمان کی پہچان کرواتی ہیں۔ اسی آزمائش کے بعد آپ کی دعاؤں کی قبولیت لکھی ہوتی ہیں، اور آپ ہو کہ مایوسی کے عالم میں تھک ہار کر اپنا رخ دعاؤں سے موڑ لیتے ہو، آپ پوری زندگی اسی ایک کمزور لمحے کی نا امیدی میں گزار دیتے ہو، جس نا امیدی میں ہی اللہ نے امید کی کرن دکھائی دینی ہوتی ہے، اور تب وہ مایوسی آپ کو شیطان کی طرف سے لاحق ہوتی ہیں، جو آپ کو اللہ اور اس کی عبادت سے گمراہ کر دیتی ہیں۔ انسان جب اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ تکلیف میں بھی مسکرانے لگتا ہے، کیونکہ اسے اللہ پہ یقین ہوتا ہے، اور یقین کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ تو جس نے اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیا، اس نے خوش رہنا سیکھ لیا۔ تم کیوں مایوس ہو جاتے ہو اللہ سے؟ کیوں مانگنا چھوڑ دیتے ہو؟ سنو، دعائیں تو ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق گہرا کرنے کا، اور ہم لوگ دعا مانگنے سے ہی کتراتے ہیں۔ دیکھو، دعا مانگنا نہ چھوڑنا، بھلے ہی دنیا کہے کہ یہ تو ناممکن ہے، بھلے ہی راستے مشکل لگ رہے ہوں، بھلے ہی قبولیت میں دیری ہو رہی ہو، لیکن مانگتے رہنا اور اس کے در پر دستک دیتے رہنا، وہ مقرر کردہ وقت پر ضرور قبول کرے گا۔ آپ کو بس اپنا کام کرنا ہے۔ وہ رب اپنا کام بخوبی کر رہا ہے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ کب اور کیسے قبول ہوں گی، یہ سب اللہ کے اوپر کر کے بے فکر ہو جانا ہے، اور یقین اور توکل کے ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، تو ہمارے ساتھ ہی کیوں غلط ہوتا ہے؟ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ جو اللہ سے دین سے دور ہیں ان کی زندگی میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں۔ ایسا کیوں؟ تو سنیں، سب سے پہلے تو جو انسان دین کی طرف قدم بڑھاتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے، اور یہ مشکل نہیں، یہ تو آزمائش ہے، اور آپ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، تبھی تو اس نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور آزمائش آنا تو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا ایمان، آپ کا یقین مضبوط ہے، کیونکہ جن کا ایمان، جن کا یقین مضبوط ہوتا ہے وہی تو آزمائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے،
کہ میرا بندہ جو مجھ پر یقین رکھتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، کیا وہ مشکل وقت آنے پر مایوس ہو جاتا ہے یا تب بھی مجھ پر یقین رکھتا ہے؟ کیونکہ خوشی میں، کامیابی میں تو بہت لوگ ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن جو مشکل وقت میں ساتھ ہو وہی آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ اور پتہ ہے، جب اسی طرح مشکل وقت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اس سے شکوے شکایت نہیں کرتے ہیں، اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں، تو سوچیں اللہ تعالیٰ کس قدر خوش ہوتے ہوں گے۔ اور پتہ ہے، جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا اللہ پر یقین اور پختہ ہو جاتا ہے، اور جب آپ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے، ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اور ہر لا حاصل کو حاصل میں بدل دیتا ہے۔ بات صرف یقین اور ایمان کی ہے۔ جو اس کی مصلحت جان گیا، اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کر گیا، وہ سب پا گیا، اور جو مایوس ہو گیا، شکوے شکایت کرنے لگ گیا، اس نے سب کھو دیا۔